الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لك الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله حسين عليه الصلاة والسلام: من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف عني فلم يبلغ الفتح. والسلام. درود بجوار محمد. ایک وہ سروال پیچھے بلند معزز حاضرین، عزاداران گرامی، جوانوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اور شکر و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر ذات سے لائق ہے کہ اسی کی حمد و ثنا کی جائے، اور وہی اسی لائق ہے کہ اسی کے ذریعے سے جو رہنما اور اولیاء ہماری ڈائریکشن کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے مشخص ہوئے، انہیں ہم اپنا آئیڈیل قرار دیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ابتدائی مجلس میں ضروری ہے کہ ہم فقہ اور احکام کے کچھ اہم مسائل سے آگاہ ہوں، تاکہ کم سے کم یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، اگر ہر روز اور ہر مجلس میں ایک ہی مسئلے کی طرف اشارہ کیا جائے، کم سے کم ایک مومن 10-12 حکم الہی سے 10-12 مسئلوں سے آشنا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ جو نماز جماعت میں پیش آتا ہے اور اکثر اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، وہ یہ ہے کہ امام جماعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی باہر سے آیا اور وہ امام جماعت کے ساتھ ہمراہی کرنا چاہتا ہے، اور امام جماعت جو رکوع میں ہے اور آنے والے نے تکبیرۃ الاحرام کہی، لیکن جیسے ہی تکبیر کہی امام جماعت نے سر اپنا رکوع سے اٹھایا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے شخص کی جس نے تکبیر تو کہیں، تکبیر کے بعد نماز نہیں توڑ سکتا؟ اگر نماز توڑے تو یہ حرام ہے، ایک فعل حرام اس نے انجام دیا۔ تو اس کی کیا سچویشن رہے گی، اس کی کیا حالت رہے گی، کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ یہ بہت ہے۔ اکثر دیکھنے میں آئے کہ جیسے ایک انسان کو پتہ چلا کہ امام جماعت نے رکوع سے سر اٹھایا تو وہ رکوع میں نہیں پہنچا،
تو ایسی صورت میں انسان فوراً نماز کو توڑ دیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ انسان بس ایسے کھڑا رہے، قیام کی حالت میں رہے جب تک امام جماعت سجدے میں جائے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھیں گے اور دوبارہ قیام کریں گے تو اس رکعت میں انسان شامل ہو۔ یہاں پہ دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی اس کی پہلی رکعت حساب ہوگی۔ اب ایک مسئلہ اور اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ فرض کرے جب ہم داخل ہوئے اور ہم جماعت میں شریک ہونا چاہتے تھے تو یہ امام کی آخری رکعت تھی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ امام تو واپس نہیں آئیں گے نا اوپر دوبارہ وہ قیام کی حالت میں، یہ تو امام کی آخری رکعت ہے، سجدہ کرنے کے بعد وہ تشہد سلام اور نماز تمام کریں گے۔ ایسی صورت میں یہیں پہ انسان فرادہ کی نیت کرے، فرادہ کی نیت سے وہ اپنی نماز کو شروع کرے، یعنی یہاں نماز توڑنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی طرف دھیان ہو انسان کا کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ انسان آیا ثواب کمانے کے لیے، انسان چاہتا ہے کہ شریک ہو لیکن فعل حرام کر کے جاتا ہے۔ لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے جو فقہی اور اہم مسائل ہیں ان کو اپنانے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی۔ ایک درود بھیجے پر محمد ہماری گفتگو اتمام حجت الہی، کربلا کی جو نہضت ہے، کربلا کا جو یہ عظیم چیپٹر ہے تاریخ کا، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ حجت الہی بطور کامل بشریت کے لیے پیش کی گئی۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اتمام حجت الہی، یعنی اس کے بعد اب کوئی حجت نہیں آئے گی اور بشر کے لیے اب غلط راستے پہ، باطل پہ اور ایسے ماحول کو اپنانا جس کی شارع نے، جس کی دین نے اجازت نہیں دی ہے، کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ چونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب گرامی اور آپ کے اہل بیت نے تمام مرادوں کے ساتھ، اپنی تمام قوت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو عملی کر کے دکھایا۔ ایک بھی چیز نہیں چھوڑی کہ جو انسان یہ کہے کہ بھائی میری سمجھ میں فلاں بات نہیں آئی، کہ ایک چیز رہ گئی تھی جو میری زندگی میں ضروری ہے لیکن کربلا کی اس درسگاہ میں، کربلا کی اس دانشگاہ میں مجھے وہ نظر نہیں آتی، ایسا بالکل نہیں۔ کربلا اپنی تمام مرادوں کے ساتھ انسان کی پرورش، انسان کی سعادت کے لیے بہترین درسگاہ ہے اور بہترین تربیت گاہ ہے۔ لہذا یہ حجت تمام ہو چکی ہے انسانوں پہ، یہ حجت کاملہ ہے، بلکہ جسے قرآن کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ ایسی حجت ہے جو بالغ ہے، جو غالب ہے، جس کو مغلوب نہیں کر سکتا کوئی۔ لہذا اس حجت بالغہ کو اگر ہم اس زاویے سے کربلا کو دیکھیں کہ یہ حجت ہے ہمارے لیے اور اتمام حجت ہو چکی ہے، تب جا کے کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہوگی، تب جا کے کربلا ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہوگی، تب جا کے کربلا ہمارے لیے قانون ہوگا، تب جا کے کربلا ہمارے لیے تربیتی اصول پیش کرے گا، تب جا کے کربلا ہماری زندگی کو وہی طرز دے گا، وہی سٹائل دے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اگر
ہم نے کربلا کو اس زاویے سے دیکھا کہ یہ حجت ہے ہمارے لیے، کربلا کی جنگ، کربلا کا معرکہ، کربلا کا ہر قدم حسین نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتمام حجت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ پوری بشریت کے لیے۔ اگر اس نتیجے پر پہنچے تب جا کے کربلا ایک درسگاہ ہے، تب جا کے کتاب کی صورت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ اگر اس زاویے سے نہیں دیکھا اور صرف ایک رسم کے طور پہ ادا کرنا چاہا تو کبھی بھی ہماری زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ جو 10 سال پہلے میں عزاداری کرتا تھا وہ 10 سال بعد بھی وہی عزاداری ہوگی، اس سے نہ کوئی طاغوت مرے گا، نہ کوئی سامراجیت ختم ہوگی، نہ کوئی یزیدیت ختم ہوگی، نہ کوئی وہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، بلکہ اس کے بالکل برعکس انہی مجلسوں کے ذریعے سے ظلم و بربریت، تشدد میں اضافہ ہوگا اگر ہم نے یہ زاویہ نہیں اپنایا۔ کربلا کی تحریک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زاویے کو اپنانا ہوگا، یہ اینگل ہمیں کربلا کا دیکھنا ہوگا کہ کربلا کی تحریک، کربلا کی نہضت جو ہے وہ اتمام حجت خدا، اس کے بعد کوئی حجت ہمارے پاس باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہمیں جو غفلت میں رکھا گیا اور ہمارے پاس جو دین جو پیش کیا گیا یا جو تصویر دین کی پیش کی گئی، جس زاویے سے دین کو لایا گیا اور ہم اور آپ نے اپنانے کی کوشش کی، ہمارے آبا نے اپنانے کی کوشش کی، کیا وہ واقعی معلوم میں وہی زاویہ تھا کہ جس کی خاطر، کیا وہ وہی مقصد تھا جس کی خاطر حسین علیہ السلام نے قیام کیا، یا نہیں کچھ اور ہے؟ ہمیں جو سکھایا گیا اور جس دین کی رہنمائی کی گئی، جس چیز کو پیش کیا گیا، وہ ایسی چیز ہے جو بطور عادت ہمارے لیے تھی، بطور معمول تھی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا تو کوئی دلیل ہم پیش نہیں کر سکتے تھے۔ عزاداری کو ایک رسم اور ایک عادت کے طور پہ ہمیں پلائی گئی تھی عزاداری، اور اس طرح سے اس کو تقدس بخشا گیا کہ ہم اسی زاویے سے، اسی شاعرانہ اور کافیانہ طریقے میں اس کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لہذا تبدیلی نہیں آ پاتی، کیونکہ وہ حقیقی ڈوز جو ہے، جو بیماری، جو مرض ہمارے اندر لاحق ہے، جو مرض، جو بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کا علاج تبھی ہوگا جب صحیح ہم اس کے لیے وہ ڈوز اور وہ چیز رکھیں، وہ دوائی رکھیں۔ لیکن جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں، جب ہم اس بیماری کا پتہ ہی نہیں لگاتے کہ بیماری یہ ہے، تو ہمارا جو علاج ہوگا، ہماری جو دوائی ہوگی، وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اگر انسان کی پیٹ میں درد ہے، وہاں پہ مشکل ہے، تو وہی چیز چاہیے نا جس سے پیٹ کی جو مشکل ہے وہ حل ہو سکتی ہے، اسی طرح کا ٹیبلٹ ہمیں چاہیے، اسی طرح کی دوائی چاہیے۔ لیکن اگر انسان کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے الگ سے دوسری دوائی چاہیے۔ لیکن انسان کے سر میں درد ہے اور وہ جو ٹیبلٹ ہم پیش کرتے ہیں وہ ہم فرض کریں انسان کے پیر میں درد ہے، وہ ٹیبلٹ ہم پیش کریں، تو کیا افاقہ ہوگا؟ تو کیا علاج ممکن ہے؟ علاج ممکن نہیں ہے نا۔ تو علاج کس صورت میں ممکن ہے؟ جب کمپلیٹلی انسان کا چیک اپ ہو اور کمپلیٹلی اس کو اسکین کیا جائے، اسکیننگ ہو اس کی، اور پھر جا کے ہمیں پتا چلے کہ کون سا مرض ہے، کون سی بیماری ہے۔ جب بیماری کا پتا چلے گا تب جا کے ہم اس کے لیے وہ دوائی لا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اپنی بیماریوں کا علاج کیوں نہیں کیا؟ ایک تو ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں،
یہ احساس ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے. اگر یہ احساس جاگ جائے تب جا کے انسان جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے, وہ سعی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج بھی ڈھونڈوں. لیکن جب حس ہی نہیں ہے, جب وہ بیداری ہی نہیں ہے, جب مجھے محسوس ہی نہیں ہے, آپ لوگ کیوں یہاں پہ آئے, ہم کیوں ہر سال عزاداری مناتے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. انسان ہسپتال میں کیوں جاتا ہے؟ مستشفیٰ میں جانے کے لیے کیا پڑی ہے انسان کو کہ وہاں جائے؟ ایک عام آدمی جس کی طبیعت ٹھیک ہو, جس کی صحت ٹھیک ہو, جو صحیح و سالم ہو, اس کو ہسپتال میں لے کے آئے, ہم پھر کہے آئیے آپ کی جو ہے نا مرہم پٹی کریں. کیوں کرے گا؟ مجھے تو ضرورت نہیں, میں تو سالم ہوں, تندرست ہوں, سلامتی میں ہوں. تو ہمیں حس کرنا چاہیے, ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ہم مریض ہیں. ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے ہمیں علاج ڈھونڈنا ہے. ہماری قوم کے اندر جو بیماری ہے اس کو ہمیں معالجہ کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کربلا کی نہضت کو ایک عظیم درسگاہ کے طور پہ دیکھیں, اور عظیم درسگاہ بنانے کے لیے ہمیں کربلا کو حجت الہی کی صورت میں دیکھنا ہوگا, ہمیں اتمام حجت کی صورت میں دیکھنا ہوگا. نبی اکرم, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اس کی آج تفصیل بیان کریں گے. ایک درود بھیجیے پر محمد والا. یہ عظیم خط جو امام نے لکھا, اور اس میں بالکل دو پہلو مشخص کر دیے. جو رائے حسین پہ ہے وہ کامیاب ہے, چاہے وہ حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو جائے, چاہے وہ کسی اور سرزمین میں شہید ہو جائے, چاہے اس دور میں وہ حسین کے ساتھ رہے یا آنے والے کسی بھی دور میں وہ حسین کا ساتھ دے, وہ ہمیشہ سرخرو ہے, وہ ہمیشہ کامیاب ہے. لیکن جو حسین کے راستے میں نہ آئے, جو حسین کا ساتھ نہ دے, حسین کی ہمراہی نہ کرے, حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑے, وہ کبھی بھی زندگی میں آسائش نہیں دیکھے, کبھی بھی اسے راحت نصیب نہیں ہوگی, کبھی بھی اسے امن و سکون و چین حاصل نہیں ہوگا. یہ جو آپ بربریت دیکھ رہے ہیں, مشکلیں دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہمارے اندر سکون پایا نہیں جاتا, ہمارے محلوں میں, ہمارے شہروں میں ہر جگہ ناامنی پھیلی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ حسین نے دستور العمل پیش کیا. اگر میرا راستہ, ہمارے نانا کا راستہ اپنانا چاہتے ہو, اگر دین محمدی, اسلام نو محمدی کو اپناؤ گے تو تم چین و سکون سے رہو گے. لیکن جہاں پہ بھی خط چینج کیا اور اس کے برعکس ایسا اسلام اپنایا جس میں محمدیت کا تصور نہیں, جہاں پہ کوئی بھی چیز ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی جو انسان کو اللہ کی رہنمائی کرے, بلکہ ہم شیطانی نظام اپناتے, ہم سامراجی نظام اپناتے, اور پھر جا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں چین و سکون نصیب ہو. وہ کیسے ہوگا؟ ہم, یہ وہی بات ہوئی نا, جاپان والوں نے مثلا فرض کیجئے واشنگ مشین بنائی, اور اس کے لیے ہم آسٹریلیا سے مثلا ٹی وی سیٹ کا گائیڈ لے اور اس کے ذریعے سے اس کو چلانا چاہے. یہ تھوڑی ہوگا. راستہ اور راستے پہ چلنے کے اصول اور قوانین اسلام نے پیش کیے, رہنما اسلام نے پیش کیا. حسین سے بڑھ کے کوئی رہنما نہیں ہے ائمہ معصومین کے ساتھ. اب اگر ہمیں اپنا طرز زندگی حسینی بنانا ہے تو یہ راستہ بھی اپنانا ہوگا, راستے کے قانون بھی اپنانے ہوں گے. جو گائیڈ لائن حسین نے پیش کی, جو نبی اکرم لے کے آئے, اس کو اپنانا ہوگا. یہ قرآن کی صورت میں جو دستور الہی ہے اس کو اپنانا ہوگا, تب جا کے ہم صحیح معنوں میں راحت اور امن کا احساس کریں گے. لیکن
اگر میں چاہوں کہ حسین کا شیدائی بھی بنوں لیکن میرے اوپر جو قانون حاکم ہو وہ غیر الہی ہو، وہ حسین کا نہ ہو. یہ وہی بات ہوئی نا کہ واشنگ مشین جو ہے وہ جاپان سے بنی اور گائیڈ لائن جو آسٹریلیا والے ٹی وی کے لیے بنا رہے ہیں اس کے ذریعے سے میں اس کو چلانا چاہتا ہوں. یہ تھوڑی چلے گی. شریعت میں ایک مثال دیتا ہوں. شریعت نے مشکل ہماری حل کر دی، حسین نے بہت ساری مشکلات حل کر دی، لیکن بہت ساری مشکلات اگر ہم صحیح معنوں میں صحیح زاویے سے کربلا کو نہ دیکھیں، بہت ساری مشکلات ہم اپنے لیے خود کھڑی کریں گے. حسین علیہ السلام نے اسلامی نام محمدی کی تفسیر کی، ہمارا طرز زندگی مشخص کیا. طرز زندگی ہمارا حسینی ہونا چاہیے، محمدی ہونا چاہیے، اس خط پہ ہونے چاہیے. مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اسلام نے ایک لباس ہمارے لیے مشخص کیا. اسلام نے بتایا کہ آپ کے لباس، مثلا فرض کیجئے خواتین کے لیے ایک لباس مشخص کیا، حجاب ہونا چاہیے، ایک کامل حجاب ہونا چاہیے. اب ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خاتون جو ہے وہ مومنہ بھی ہو، وہ باجماعت بھی ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن ادھر سے جو پروڈکٹس ویسٹرن سے آ رہے ہیں، مثلا اسلام نے کہا کہ اگر خاتون لباس اور حجاب پہننا چاہتی ہے تو اس میں کچھ شرطیں ہیں، اس کی رعایت کرنی ہوگی. ایک یہ کہ یہ لباس اس کا ٹائٹ نہ ہو، یعنی یہ لباس اتنا گشادہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ اس لباس کے ذریعے سے دکھائی نہ دے. دکھائی دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کی باڈی جو ہے وہ ہمیں احساس ہو اس کا. دوسرا ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ نازک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اندر کا جسم دکھائی نہیں دینا چاہیے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا لائف سٹائل ہم مغرب والوں کا اپنا رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں خدا نہ کرتا ایسا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو اس خط سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے. وہ لائف سٹائل تو وہاں کا اپنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہونا چاہتے ہیں. اب پتلون تو ہماری انگلینڈ کی ہوگی، اب ہماری جو قمیض ہوگی، جو شرٹ ہوگی وہ تو جاپان کی ہوگی. لیکن میرے اندر اصول اور قوانین جو ہے وہ اسلام کے ہونے چاہیے. کس طرح سے ہوگا؟ سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ میری فکر تو حسینی ہوگی لیکن عمل میرا جو ہے وہ یزیدی ہوگا. یہ میں نہیں مانتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی فکر، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ وہ اسلامی ہو اور ہمارا عمل غیر اسلامی ہو. نہیں، مشکل عقیدے میں ہے، مشکل عقیدے میں ہے، مشکل اس فکر میں ہے کہ وہ فکر جو ہے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ہمارے اندر رچ بس نہیں گئی ہے. ہم نے توحید کا صحیح کنسپٹ نہیں لیا ہے، توحید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے. چونکہ ہم نے توحید کو نہیں سمجھا ہے لہذا نبوت میں اٹک گئے، لہذا ولایت میں اٹک گئے، ولایت کی اپنی تفسیر کرتے ہیں. چونکہ توحید ہماری درست نہیں ہے. خشت اول چونے ہمار کج بوت تا سریا ان دیوار کج رول. یہ خشت اول جو ہے، یہ جو اصلی بنیاد ہے، اس کو ہم نے نہیں سمجھا، لہذا ہم کہتے ہیں نبوت کے مسئلے میں بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہے، ہمیں امامت کے مسئلے میں بھی مشکلات آ رہی ہے، امامت سے گزر کے ہمیں ولایت کے مسئلے میں بھی مشکلات آ رہی ہے. ہمارے معاد کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، چونکہ توحید ہماری صحیح نہیں ہے. لہذا اگر ہمیں ہماری طرز فکر اور ہمارا طرز تفکر اور تعقل اگر صحیح ہوگا تو ہمارا طرز عمل اور طرز زندگی بھی صحیح ہوگا. میں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا کہ اگر میں
مومن ہوں، اگر میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور ان کے دین کو اپنا رہا ہوں، اور عملی طور پہ بھی میں ایسا نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اگر فکری طور پہ ان کا ہوں تو عملی طور پہ بھی انہی کا رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری فکر حسینی ہو لیکن میرا عمل جو ہے وہ ویسٹرن ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہماری لائف سٹائل جو ہے، ہمارا طرز زندگی جو ہے، ہمارا طرز حیات جو ہے، وہ ہمارے طرز فکر سے کافی فاصلہ لیتا جا رہا ہے۔ ہم کیوں مادیات میں اتنا کیوں غرق ہے انسان؟ کیوں مادیات کی فکر میں اتنا سوچ رہا ہے؟ اگر واقعی معنی میں توحید کا صحیح کانسیپٹ ہمارے اندر رجا ہو، بسا ہو، تو انسان کو کس چیز کی فکر پڑے؟ یہ کربلا نے ہمیں کر کے دکھایا، کربلا میں یہ چیز ہمارے لیے واضح ہوگی۔ حضرت کربلا اس چیز کی دعوے دار ہے اور اس چیز کو ہمارے لیے بیان کر رہی ہے۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں، ایک درود بھیجے پر محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نہضت کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ مثلا ان لوگوں کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں تھی اپنی بت پرستی کی، اگرچہ وہ بت کو پرستے تھے، حبل تھا، لات تھا، منات تھا، ایسے بت بہت سارے تھے، لیکن ایک ٹھوس دلیل ان کے پاس ہو وہ نہیں پائی جاتی تھی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہو، اس جاہلیت میں کیوں پھنسے ہو، تو ان کے پاس سوائے ایک کلمے کے اور کچھ نہیں تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، لہذا ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ استاد محترم حافظ اللہ آغا سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو، تب جا کے وہ آتا اور کہتا ہے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یا انا وجدنا آباءنا علی امت، یعنی اگر دلیل نہیں ہے تب جا کے انسان کہتا ہے کہ چونکہ میرے ماں باپ، چونکہ میرے بڑے بزرگ، ہمارے محلے والے، ہمارے جو نیک بزرگ گزرے ہیں وہ ایسا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ چلو مان لیا وہ کرتے تھے، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر بت پرستی اور بتوں کی پرستش وہ کرتے تھے، وہ اور بھی کچھ کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے، جب وہ آپ نے چینج کیے، جب وہ تبدیل کیے، ان میں چینجنگ لائی، تو اس بت پرستی میں چینجنگ کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو وہ یہی کہتے تھے کیونکہ یہ بڑوں کی رسمیں ہیں، بڑوں نے بنائی ہیں، بزرگوں نے سکھایا، لہذا اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ وہ جاہلیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، اور آج کے دور میں ماڈرن جاہلیت میں یہی چیزیں ہمیں دکھائی دیں کہ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے بعض چیزوں کو۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہو، انسان جائز الخطا تو ہے، انسان معصوم تو نہیں ہے نا، کہیں پہ تو خطا کی ہوگی۔ جب ایک زاویے سے مجھے کربلا کا سین دکھایا گیا، جب کربلا کی ایک ریل مجھے دکھائی گئی، تو میں تو وہی برداشت کروں گا، میں تو یہی سمجھوں گا کہ بھائی یہ ہے بھائی، جیسے وہ عام سی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، ہاتھی کو ایک کمرے میں بند کیا گیا، اندھیرا تھا، اندھیرے کمرے میں، پھر سب سے کہا گیا ذرا دیکھو وہ کیا ہے، تو کس نے کہا پہاڑ ہے، کس نے کہا بہت بڑا کھمبا ہے، مثلا جس پہ ہاتھ پڑا، جس چیز پہ بھی ہاتھی کے، تو اس نے اسی اعتبار سے اس کی تفسیر کی۔ کس نے کہا یہ تو بہت ہی ایک نرم چیز ہے، نازک چیز ہے، کسی نے کہا یہ تو بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑی سخت چیز ہے، مضبوط چیز ہے۔ جس نے جس چیز کو ٹچ کیا تھا، مس کیا تھا،
اس نے اسی کی تفسیر کی ہے. کربلا کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے جو دکھائی گئی ہے. وہ کون سی تصویر ہے؟ وہ ہے رسمی تصویر، رسم، جسے استاد محترم رسم کہتے ہیں. اس کو دکھایا گیا، شاعرانہ اور تخیلانہ تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے. اس کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا کربلا کی یہ تصویر پیش کرنا صرف کربلا اتنا ہی ہے؟ کیا نہضت کربلا کی صرف یہی تصویر ہے اور کوئی تصویر نہیں ہے؟ لہذا جب ہمارے بزرگوں سے، جب ہمارے جوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی عزاداری کا فلسفہ کیا ہے، آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے، تو جواب دینے سے وہ قاصر ہو جاتے تھے. ہمیں بھی ایک تجربہ ہے اس مسئلے میں. پھر یہی کہتے تھے کہ چونکہ بزرگ کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں اس میں زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں. لہذا اس جاہلیت کو دیکھو کہ وہ جاہلیت جب جواز نہیں رہتا انسان کے پاس، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو انسان بجائے کہ کوئی لاجیکلی چیز پیش کرے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں نے ایسا کیا اور بزرگوں نے ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. لیکن یہ صحیح نہیں. آغا جواد نقوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایسے افراد یا ایسا کام یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کیونکہ ہمارا دین جو ہے، ہماری تعلیم جو ہے، جو نبی اکرم نے پیش کی ہے، وہ لاجک کے ساتھ ہے. وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے گی جس میں لاجک نہ ہو. ساری چیزیں ہمارے لیے مشخص ہے. لہذا اگر کربلا کی نہضت کا آغاز ہوا، اگر نبی اکرم نے اپنی نہضت اور انقلاب اسلامی کا آغاز کیا اور بت پرستی کے خلاف قد علم کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو غلط اور جو صحیح ٹریک نہیں تھا، جو طرز زندگی ان کا تھا وہ الہی نہیں تھا، وہ بت پرستی کا تھا، اس سے نکالنا تھا. چونکہ نبی خدا حجت الہی ہے. حجت الہی کی بنیاد پہ نبی کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ روشن دلائل کے ساتھ توحید کو پیش کرے اور ان سے وہ طرز زندگی لے لے جو بت پرستی سے بھرا ہوا. یہ طرز زندگی لینا تھا اور الہی طرز زندگی ان کو دینا تھا. یہ نبی اکرم نے کام کیا. لہذا حجت پیش کی، لہذا دلیل پیش کی اور حجت پیش کی. حجت یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا، حجت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے شرعی جواز کے طور پہ انجام دیا ہے اور انجام دیتے رہے ہیں، اس سے آپ کو روکنا. وہ لوگ بھی پوجا کرتے تھے، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مناسک ان کے ہوتے تھے، حج کرتے تھے اور دلیل پیش کرتے تھے ان کے لیے. لیکن نبی اکرم نے جب توحید کی دلیل پیش کی تو بت پرستی کے سارے جواز ان سے چھین لیے. لہذا توحید ایک ایسی دلیل اور ایسی حجت ہے جس کے بعد انسان کو کسی بھی پرچم کے نیچے جو توحید سے آری ہو، جس میں شرک ہو، ذلت کی بو آ رہی ہو، جس میں نفاق کی بو آ رہی ہو، اس کے نیچے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. انبیاء کا کام یہی، اولیاء کا کام یہی ہے. یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. قرآن کے زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے. جیسے میں نے مختصر طور پہ کل بھی اشارہ کیا تھا، ایک حسین سا منظر، ایک بہترین اور دلکش منظر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور قوم آزر کے درمیان، یعنی بت پرست قوم کے درمیان. اسی طرح نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان جو محاجہ ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر شاید 156 میں اس طرح سے 266 میں اس طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت
قال انا احیی و امیت قال ابراہیم ربی الذی فإنها يأتي الشمس بالشرق فأتها بالمغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیت شریفہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، خدا فرماتا ہے کیا آپ نہیں جانتے اس شخص کو کہ جس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ، میرے خلیل کے ساتھ توحید کے سلسلے میں محاجہ کیا. جب محاجہ کیا یعنی حجت لائی، وہ اپنے بت پرستی کے لیے حجت لا رہا ہے اور ابراہیم میری توحید پرستی کے لیے حجت لا رہے ہیں. کس طرح سے حجت لا رہے ہیں؟ نبی خدا حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا اور میرا پروردگار، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یعنی توحید کا میں ماننے والا ہوں، میں آپ کی بت پرستی کو نہیں مانتا، اور میرے خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ انسان کو زندہ بھی کرتا ہے اور انسان کو موت بھی دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اتنی طاقت تو مجھ میں بھی ہے. کہا انا احیی و امیت، قرآن ہی کہتا ہے نا انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. مغالطہ کیا یہاں پہ نمرود نے کیا کیا؟ 2 آدمیوں کو زندان سے لے کے آیا، جن 2 آدمیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، سنائی گئی تھی، تو ان کو پھانسی ہونے والی تھی. تو ایک کو آزاد کے کہا جاؤ تم بری الذمہ ہو اور تمہیں زندگی ملی، اور دوسرے کو وہیں پہ شمشیر سے سر اس کا جدا کیا. تو یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے پاس بھی حجت ہے. یہ حجت پیش کی نمرود نے، حجت جو پیش کی تھی حضرت ابراہیم نے. وہ بولے استاد محترم کی یہاں اب نمرود کو کون سمجھائے؟ نمرود تو موٹے دماغ کا آدمی ہے، سمجھنے سے قاصر نہیں ہے، وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. دماغ موٹا ہے نمرود کا، اور ابراہیم یہ سمجھ چکے ہیں بھائی اس کو تو اور سمجھانا بیکار ہے، یہ تو وقت ہی ضائع ہوگا. یہ گویا ہی کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ بھینس کے سامنے بین بجانے کے برابر ہے، ایسے اس کی سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. تو کیا کیا یہاں پہ دیکھیے، انہیں حجت جب قائم کرنی ہوتی ہے اور جب دلیل پیش کرنی ہوتی ہے تب جا کے میں اس آیہ کریمہ کی دوبارہ تلاوت کروں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ آئے. ایک درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. جی یہاں پہ ابراہیم کیا فرماتے ہیں علی نبینا علیہ السلام، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ایک ایسی حجت پیش کی ابراہیم نے جسے حجت بالغہ کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار اور میرا پالنے والا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، اگر تمہارے اندر بھی اتنی طاقت، توانائی اور قدرت ہے تم ذرا مغرب سے نکال کے دیکھو. میرے پروردگار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں، تم بھی اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، قرآن یہی کہتا ہے فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، ماند رہ گیا، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کفر کیا. یہ حجت ہے، اس کو حجت بالغہ کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے پاس کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی حجت اس کو منوانے کے لیے اپنے موقف کے لیے نہ ہو. لہذا بت پرستی کا جواز یہاں پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود سے چھین رہے ہیں. تمہارے پاس بت پرستی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، توحید پرستی ہے، یہ توحیدی نظام ہے جس کو ہمیں لاگو کرنا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نمرود کے ساتھ، اسی قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، ہمیں اور بھی چیزیں ملتی ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ سورہ نساء میں اور مختلف سوروں میں ہمیں ملتا ہے کہ قرآن نے نہ فقط ابراہیم کو حجت بنا کے بھیجا بلکہ تمام انبیاء کو بطور حجت بنا کے بھیجا. ابراہیم یہاں پہ نمرود کے سامنے خود بھی حجت ہے
اور جو وہ پیش کر رہے ہیں اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی حجت خدا ہے، یعنی خود بھی حجت ہے حضرت ابراہیم، اور جو پیش کر رہے ہیں جس دلیل سے طرف مقابل کو ساکت کر رہے، خاموش کر رہے، ماند کر رہے، وہ بھی حجت خدا ہے اور اس کے ذریعے سے اتمام حجت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے بارہا دکھایا ہمیں کہ خود قرآن کریم یہ حجت خدا ہے، خود معجزات جو نبی اکرم اور دوسرے انبیاء لے کے آئے وہ حجت خدا ہے، خود جو مختلف چیزیں خدا کی نشانیاں پیش کی گئی وہ حجت خدا ہے۔ لہذا سورہ نساء آیت نمبر 163 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کہ اے رسول ہم نے تیری طرف وحی کی جس طرح سے ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کی تھی۔ وحی یعنی وہ علم اور وہ قانون جو الہی ہوتا ہے، جسے کوئی پڑھتا نہیں، پڑھ کے وہ چیز نہیں بنتی، یا لکھ کے وہ چیز نہیں بنتی، بلکہ خدا کی طرف سے علم لدنی کے ذریعے سے نبی تک پہنچتی ہے اور پھر ہم تک پہنچتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، علم لدنی بھیجا، قانونی الہی بھیجا تمہاری حیات کو درست کرنے کے لیے۔ یہی قانون ہم نے کس کو دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ نبی کو دیا تھا۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ اور نبی نوح کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کو بھی یہی قانون دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، یعنی تمام پیغمبروں کے نام یہاں پہ خدا لے رہا ہے کہ ہم نے یہ قانون الہی سب انبیاء کی طرف بھیجا ہے۔ قریب 24 یا 25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں کہ جن کا ذکر کر رہا ہے قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد والی آیت میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی جن انبیاء کا میں نے قرآن میں ذکر کیا اور آپ کو ان کے نام گنوا کے دیے، ان کی طرف بھی میں نے وحی بھیجی، اور جن کے نام میں نے نہیں بتائے ان کی طرف بھی میں نے وحی بھیجی۔ کس لیے؟ انسان کی اس لائف سٹائل کو، جو لائف سٹائل کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے۔ کیوں بھیجا؟ ایک اور آیت اس کے بعد وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ کی طرف بھی یہی وحی نازل کی، اور موسیٰ کو کوئی صرف کتاب نہیں دی بلکہ اس سے خطاب بھی کیا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا، نبی کو بعنوان بشیر بنا کے بھیجا، نبی کو بطور نذیر بنا کے بھیجا، یعنی مبشر و منذر بنا کے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس خدا کے خلاف کل کو کوئی حجت باقی نہ ہو۔ یعنی اتنا سلسلہ، اتنا عظیم سلسلہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض کا نام تو لیا میں نے لیکن بعض کے نام نہیں لیے۔ اور کتنے نبی ہیں ہمارے پاس جو گنتی میں جو ہمیں سکھایا گیا؟ 1,24,000، اتنا عظیم ہے انسان۔ 1,24,000 نبی آئے بطور حجت خدا بن کے، کہ خدا کی حجت تمام، اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ بت پرستی کے نظام کے تحت آئے، آپ سامراجی نظام کو اپنائیں، آپ اپنا لائف سٹائل، اپنا طرز حیات مغربی طرز حیات اپنائیں، آپ اپنی شکل ہنود و یہود کی شکل سے بنائیں، کوئی جواز نہیں آپ۔ 1,24,000 انبیاء اور ان کے ساتھ ساتھ جو الواح، جو کتابیں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی توریت کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، اور آخری کتاب قرآن کریم کی شکل میں انسان کے لیے پیش کی تاکہ یہ حجت تمام۔ لیکن اس کے بعد بھی انسان کہاں پہ؟ یہ انسان کس سے مس کیوں نہیں ہوتا؟ پھر اگر سب کچھ اس کے لیے تاکہ حجت تمام ہو، کل کو کوئی نہ آئے اور یہ کہے کہ بھائی
ہمارے پاس تو نبی نہیں آیا تھا 1,24,000. ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی. سب کچھ روشن کر دیا قرآن کریم نے کہ میں نے سب کچھ بھیجا تاکہ کوئی بھی کل کو چیلنج نہ کر سکے کہ میں تو بندہ، میں تو اچھا بندہ، میں تو کچھ بھی کرتا، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی منذر نہیں آیا. عزیزو، نہضت کربلا میں حسین علیہ السلام نے جب تمام انسانی اقدار پامال ہو رہے تھے اور حیوانی اقتدار غالب آ گیا تھا، جب حق پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا بلکہ باطل کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، تب جا کے حسین آئے اور تمام انبیاء کی طرف سے اتمام حجت کی میدانی کر. اتمام حجت حسین کی یہی ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ، جو دستور اور قانون الہی آیا تھا انسان کی زندگی اور انسان کا خط جو اس کا ہے اس کو معین کرنے کے لیے، اس دستور کی حفاظت کے لیے حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں آتے ہیں، صرف اس لیے کہ انسان کامیاب، انسان اس سعادت تک پہنچے اور جو انبیاء نے محنت کی تھی وہ ثمر بخش. لہذا ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے. ہم پہ کوئی کم کام نہیں کیا گیا. یعنی ایک ایک انسان کو لے فرض کیجئے جب جب انسان اس دھرتی پہ اس کائنات میں رہا تب تک حجت خدا اس کے ساتھ، اور آخر میں بھی اگر آخر میں یعنی قیامت تک رہنے والے انسان اگر 2 انسان بھی رہیں گے تو ان میں سے ایک حجت خدا ہو. حجت خدا کے مسئلے کو آپ ایزی نہ لیں اتنا. یعنی فرض کیجئے کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے اور ایک ہی انسان ہے اسی کو پروان چڑھانا ہے تو 1,24,000 پیغمبر اس ایک انسان کے لیے آئے. جیسا امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کچھ کارخانے بنانے کے لیے نہیں آئے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایجادات کیوں نہیں کرتے تھے، وہ یہ کیوں نہیں کرتے تھے، نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء انسان بنانے کے لیے آئے. انبیاء کو آنا تھا اور آئے اور دستور جو لے کے آئے اس کے ذریعے سے انسان بنتے. اسلام اور الہی قانون ایک ایسا کارخانہ ہے جس میں انسان بنتے ہیں، انسان سازی ہوتی. لیکن افسوس جب اس خط سے انسان گر جائے تو پھر انسان سازی نہیں ہوتی، انسان سوزی ہوتی ہے. یعنی انسان بنتے نہیں بلکہ انسان جلتے ہیں. انسان نہیں بناتا دوسرے نظام جو خط اسلام سے، جو خط محمدی سے، جو اسلام محمدی سے ہٹ کے ہو، وہ انسان نہیں بناتا اور نہیں بنا سکتا بلکہ وہ انسان کی جگہ پہ حیوان بنا دیتا ہے. اور یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کتنی آسانی سے انسان پھر کیا کرتا ہے، بے دردی کے ساتھ کربلا میں جس طرح سے بے دردی کے ساتھ حسین علیہ السلام پہ ظلم ڈھائے گئے اسی طرح سے ہو یہی شکلیں ہمیں مختلف علاقوں میں نظر آ رہی ہیں آس پاس میں. اور قربتاً اللہ انسان آتا ہے اور جس چیز کے لیے ہم نے سب کچھ دیا، یعنی جس حسین کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور ایسی محفلوں میں آ کے انسان قربتاً اللہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ جو حیوان ان سے بھی بدتر ہے، جو شاید حیوان بھی نہ ہے. حیوان بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں کہہ رہے ہو، میرے پاس تو عقل نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو. کبھی یہ حیوان جو ہے اساتذہ ہم سے کہتے ہیں کہ کبھی تشبیہ نہ دیا کرے ایسے ہی مثلا انسان کو کسی حیوان کے ساتھ. کل کو یہ دعویٰ کرے گا، آپ کو روز محشر میں پکڑے گا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، میرے پاس تو عقل نہیں تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھ سے اس انسان کی تشبیہ دی. جیسے کہتے ہیں نا کہ کبھی شیطان خود کہتا ہے کہ مجھے تو یہ کام نہیں آتے تھے، مجھ پہ کیوں لائے. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ اپنے آپ پہ لعنت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو عزیزان چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، یعنی جو بھی اہتمام ہوا انسان بنانے کا، اور یہ جو انسان بننا تھا اور نبی اکرم نے تمام محنتیں کی جو انبیاء نے کی تھی،
ان سب محنتوں کا نچوڑ تھا اسلام محمدی، اور اس کو پیش کرنا تھا، انسان کو بننا تھا اپنے عروج پہ، چونکہ اکمال الدین ہو چکا تھا، اتمام نعمت ہو چکی تھی، اب انسان کو بننا تھا۔ لیکن وقت کے جادوگر، وقت کے سامراج نے تمام ان حقائق کو چھپا دیا، تمام جو بطلان تھا، جو باطل محض تھا، اس کو اجاگر کیا۔ لہذا یہاں پہ ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو تمام معنوں میں شکل پیغمبر ہو، جو تمام معنوں میں نبی اکرم کی تصویر ہو، اور وہ تصویر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور ایسی قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ جیسے حسین کہہ رہے ہیں کہ انا حق من غیر، یہ لوگ جو حلال کو حرام کرتے ہیں، مظلوموں کا خون بہاتے، ناامنی ایجاد کرتے ہیں، احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتے، گناہوں میں ملوث ہے، ہر چیز کے لیے شرعی جواز بناتے ہیں، اگر انہیں چینج کرنا ہے، اگر تبدیلی لانا ہے تو میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اور میں حق رکھتا ہوں اور تبدیلی لاؤں گا۔ یہ حسین کا کام، لیکن حسین کا کام جاتے جاتے ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارے لیے راستہ فراہم کیا کہ یہ اب تمہارا کام ہے، کیونکہ حسین تنہا نہیں تھے نا، حسین کے ساتھ حسین کی شریک حیات زینب بھی تھی۔ زینب وہ آئیڈیل، وہ سمبل، وہ خط جو قیامت تک نہ ختم ہونے والی نہضت کے لیے انہوں نے میدان کربلا میں کھینچا، وہ خط نہ ختم ہونے والی نہضت، یہ ہمیشہ رہی، چونکہ حق کے محض تھا، لہذا یہاں پہ یہ حق کے محض کا قیامت ہمیشہ رہے گا۔ انشاءاللہ آگے جو مطالب ہوں گے اس کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلو کہ اس نہضت کو بچانے کے لیے حسین نے بہت ساری چیزیں پیش کی، بہت ساری قربانیاں۔ حسین علیہ السلام جو حالات تھے، جو مشکلات اس زمانے کی تھی، ان سب مشکلات کو نظر میں رکھتے ہوئے سب سے وہ جواز چھین لیا جو انہوں نے اپنے کاموں کے لیے بنایا۔ آج ہم حسین کے ایسے سفیر کی بات کریں گے جو واقعی معنوں میں الہی سفیر تھا، اور ایسی حجت تھی ان کوفے والوں کے لیے جنہوں نے تاریخ میں آئے 18,000 تک کے خطوط ان لوگوں نے لکھے تھے، اس کے ذریعے سے کہ کوئی آئے اور ہمیں اس طرز زندگی سے نکالے جو سامراج نے ہم پہ لاگو کی ہے، لاد دی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے امام حسین عالی مقام کا راستہ، لہذا خط لکھے گئے۔ امام نے کافی دقتیں کی، باقی لوگوں نے مشورہ دیے حسین آپ ایسا مت کیجئے نا، لیکن حسین علیہ السلام کیا جانتے نہیں تھے کہ کوفے کے دغاباز لوگ ہیں؟ حسین نے کہا میں تو تم لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی کو شہید کیا ان لوگوں نے، میرے بھائی کو ضرب لگائی مدین کے لوگوں نے، میں تو بہتر جانتا ہوں تم لوگوں سے، میرے ابا جان کو محراب میں شہید کیا کوفے والوں نے، میں تو بہتر جانتا ہوں، لیکن مجھے جانا ہے اور ان خطوط کا جواب مجھے دینا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب میں کوفے کا راستہ انتخاب کروں، وگرنہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اتمام حجت کرنا ہے، اور اتمام حجت تبھی ہوگا جب حسین کوفے کا رخ کریں گے، وگرنہ اگر تاریخ میں بقول استاد جواد نقوی صاحب اگر حسین کربلا کا رخ سیدھا کرتے، کوفے کا رخ نہ کرتے، تو آج ہم بجائے ان کی کربلا والوں کا سوگ مناتے ہمیں ان 18,000 افراد کا سوگ منانا ہوتا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنتے، کیونکہ ان کے پاس جواز رہتا کہ ہم نے تو خط لکھے تھے، ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آیا، کوئی بھیجا ہی نہیں گیا، ہمیں تو ضرورت تھی 18,000 خط جو لکھے، ہمیں ضرورت ہے ایک الہی رہنما کی، ایک حجت خدا کی جو ہمیں اس بربریت اور تشدد اور سامراجیت سے نکالے۔ لہذا اگر حسین، کتنی دور اندیشی ہے ہمارے حسین، کتنی عظیم بصیرت ہے،
اگر حسین نہ جاتے تو قیامت تک کے لیے ان کے پاس جواز رہتا کہ ہم نے تو بولا تھا، ہم نے تو خط لکھے تھے، لیکن حسین نے اپنا سفیر روانہ کیا۔ اب کوفے والوں کی مہمان نوازی دیکھو کس طرح سے کوفے والے مہمان نواز ہیں۔ میں مختصر طور پہ عرض کروں گا، کوفے میں مسلم ابن عقیل آئے، حسین نے کہا بھائی مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وغیرہ بڑے بزرگ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس تھے وغیرہ بنی ہاشم میں کہ جن کو بیچتے حسین، لیکن حسین نے کہا نہیں بھائی میں تمہیں بیچ رہا ہوں، اور یاد رکھنا کہ جو بھی حالات کوفے کی ہوگی اور تم مجھے لکھو گے، ڈکٹیٹ کرو گے، تو اس بنا پہ میں اپنی نہضت کو آگے بڑھاؤں گا اور اہل بیت کو دے کے کوفے کی طرف آگے بڑھوں گا۔ مسلم کو صرف ایک بات نے ستایا، مسلم کو یہ غم نہیں تھا، آخری ایام میں بھی ہم جب دیکھتے جب شہادت کا ٹائم بھی آیا تو مسلم کو صرف ایک بات چبھ رہی تھی جو کلیجے کو چیر پھاڑ کے جا رہی تھی۔ مسلم کو جو ستا رہی تھی وہ یہی چیز تھی کہ مسلم نے ان نمک ناشناس افرادوں کے ذریعے سے جو بیعت کی جن لوگوں نے، اور ان لوگوں کی بیعت کی بنیاد پہ حسین کو خط لکھا کہ مولا آپ آئیے، پوری طرح سے یہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے لوگ تیار ہیں۔ یہ آخری لمحے تک مسلم کو یہ بات چبھ رہی کہ حسین آئیں گے، میرے ساتھ تو مہمان نوازی صحیح طریقے سے نہیں کی، لیکن اگر حسین آ گئے تو کس طرح کی مہمان نوازی ہو۔ مسلم آئے، مسلم نے کام کیا، بہت کام کیا، اور ایک ایک کر کے سنبھالا پورے کوفے کو، اور اتنے افراد جمع کیے کہتے ہیں کہ مسجدیں بھری رہتی تھی اور خیمے لگائے جاتے تھے جہاں پہ بالکل تیاری کی جاتی تھی کہ ہمیں قیام کرنا ہے۔ لیکن وہ بدترین شخص عبیداللہ ابن زیاد کی شکل میں جب کوفے میں داخل ہوا اور ایسا کہرام مچا دیا، لوگ یہ سمجھے، چونکہ نقاب پڑا تھا اس کے چہرے پہ، اور جب وارد ہوا کوفے میں تو لوگ یہ سمجھے کہ حسین آئے ہیں، اور حسین کی اس محبت میں لوگ جوک در جوک اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہمراہی کر رہے۔ جب وہ دارالعمارہ تک پہنچا اور اپنا نقاب ہٹایا تو جو آئے تھے وہ الٹے قدم واپس چلے۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم کے ساتھ وہ بھی واپس چلے گئے۔ مسلم مسجد میں گئے، مسلم ابن عقیل کی مظلومی عجیب مظلومی ہے۔ مسلم ابن عقیل جو ہزاروں لوگوں نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب یہ شام کا موقع ہے، ابن زیاد کا پہلا شب ہے، مسلم کس مقام پہ ہے؟ مسجد کوفہ میں ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ جو نماز میں اس کے ساتھ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ جب مسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بھی نظر نہیں۔ یہ کس لیے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیا کوفے والوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا کوفے والوں کی سماجیات اور نفسیات کو ہمیں پہچاننا ضروری نہیں ہے؟ کل کو خدا نہ کرے کہ ہمارے امام کے ظہور کے لیے میں اتنی دعائیں کرتا ہوں کہ امام جلد از جلد ظہور فرمائے، کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی یہ کہوں کہ امام آپ تو آئے ہیں، لیکن جو وقت کے یزید نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی، میں اپنے خوف نفس کی خاطر سب کچھ چھوڑتا چلا جاتا۔ مسلم ابن عقیل کی مظلومیت کی داستان ہے کہ جب مسلم کو کوئی نہیں ملا اور اس کوفے کی گلیوں میں، سنسان گلیوں میں مسلم کبھی اس کوچے سے کبھی اس کوچے میں جا رہے تھے، اور ایک جگہ ایسی ملی مسلم کو جہاں پہ اپنے زانوں میں سر رکھ کے سوچ رہے ہیں، تو ایک خاتون نے اپنا دروازہ کھولا تو برآمدے پہ دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے اور اس کا سر جو ہے زانوں میں۔ کہا جوان آپ یہاں سے کیوں نہیں ہٹتے، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں ایک اکیلی خاتون ہوں۔ تو ایک خاتون واپس چلی گئی،
کہتے دوبارہ آئی اور اس جوان کو یہیں پہ دیکھا. تیسری مرتبہ آئی تو دیکھا جوان یہیں پہ. جوان نے مڑ کے دیکھا اور کہا بی بی کیا یہ پاسبل ہے, کیا ممکن ہے آپ کے لیے مجھے ایک پانی کا گلاس پلا دیں؟ کہتے ہیں یہ خاتون, یہ مومنہ پانی کا گلاس لے کے آئی اور مسلم کو دیا اور کہا بھائی اب آپ ایسا کیجئے کہ یہاں سے چلے جائیے چونکہ میرا بیٹا آنے والا ہے اور کوفے کے حالات مناسب نہیں ہے. عجیب جملہ کہا مسلم نے. کہا بی بی آپ تو کہہ رہی ہیں کہ چلے جاؤ, لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کہاں چلا جاؤں. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں, میں تو بالکل لاچار ہوں, محتاج ہوں, میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہوں, میں سفیر حسین بن کے آیا ہوں. کوفے والوں کی مہمان نوازی تو دیکھو کہ مجھے سڑکوں پہ آوارہ کر کے چھوڑ دیا, میں جاؤں تو بیوی کہاں جاؤں. بی بی نے جب دیکھا کہ یہ تو عقیل ہے, مسلم ابن عقیل ہے, حسین کے سفیر ہے, یہ خاتون بہت ہی مومنہ خاتون تھی, اور اس نے آواز دی آ جائیے آپ اندر آئیے اور آرام کیجئے. روایتیں مختلف ہیں لیکن ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ مسلم کافی تھکے تھے. شاید فکری دباؤ جب انسان کے اوپر ہوتا ہے تو انسان زیادہ خستہ ہوتا ہے, انسان کو زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ انسان مسلم ابن عقیل نے بستر پہ جب لیٹے تو لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی. نیند میں ایک عجیب سا منظر دیکھا, کہیں سے رسول کو دیکھ رہے ہیں, کہیں سے حضرت زہرا کو دیکھ رہے ہیں, کہیں سے لیے مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں, پنجتن کو دیکھا, حسن مجتبیٰ کو دیکھا, تو کہہ رہے کہ بیٹا مسلم اب تم بہت تھکے ہو, ذرا ہمارے پاس آؤ گے, ہمارے پاس آؤ گے. ایک مرتبہ مسلم کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اس بیوی کا بیٹا آیا ہے یا اس کا داماد تھا جو بھی آیا تھا, اور اس نے دیکھا کہ مسلم بھی اس گھر میں ہے. کوفے والوں کی وہ نمک ناشناسی دیکھیے, جب اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے, فوراً جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم چھپا ہوا ہے. عزاداران حسین, یہ حسین کا سفیر ہے, یہ حسین کا نمائندہ ہے, جسے اس وقت کے لوگ چن چن کے نشاندہی کرتے تھے اور ظالم کے ہاتھوں سپرد کرتے تھے. خدایا ہمیں ایسے لوگ میں شمار نہ کرنا, ہمارے پاس بھی وقت کا امام کا نمائندہ ہے, وقت کے حجت کا جانشین ہے, تو پھر کیوں ہم اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے, تو کیوں کر ہم اس کی نشاندہی سامراج کے ہاتھوں کروا رہے ہیں. مسلم ابن عقیل نے حجت تمام کر دی. مسلم نے دیکھا, ایک مرتبہ کہا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ شور کیسا ہے, تو بی بی نے کہا بھیا آپ ایسا کیجئے, آپ امام کے نمائندے, آپ گھر میں ہی بیٹھتے, میں سنبھالوں گی. تو ایک دفعہ دیکھا جو وہاں پہ وہ یزیدی آئے تھے, ابن زیاد کے افراد آئے تھے, تو ان لوگوں نے کہا بی بی آپ مسلم کو ہمارے حوالے کیجئے. اس نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے, میری جان قربان ہو اس بیوی پہ, اس توبہ پہ کہ یہ میرا مہمان ہے, میں کیسے اپنا مہمان آپ کے حوالے کر دوں. میں یہ کہوں گا بی بی آپ تو ایک خاتون ہے, اور اتنی غیرت, اتنی صمیمیت, اتنی محبت, اتنی وفا, کیا ہے وہ بے وفا کوفی کہ جنہوں نے امام کو ہزاروں خط لکھے لیکن بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کیا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا بی بی مجھے اجازت ہے میں باہر نکلوں اور ان کے ساتھ لڑوں, لیکن اس بی بی نے اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ ان کارندوں نے کیا کیا, کہا بی بی اگر آپ اجازت نہیں دو گی تو ہم گھر میں آگ لگائیں گے. یہ بات سننی تھی. ایک مرتبہ مسلم گھر سے باہر آئے اور دعا سے کہا دعا راستہ چھوڑ دے, یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. مجھے یاد ہے مدینے میں جب رسول کی بیٹی تھی اور رسول کی بیٹی کے گھر کو انہوں نے آگ سے جلا دیا تھا, تو مجھے جانے دے, یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیادم الذین ایام القلبین وقلبون. خدایا اللہ لا قوت ولیہا وبالہا ومنی وسر المستعلقین. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ دے رہے ہیں, ہماری اس قلیل سی عزاداری کو قبول فرما.
اللہ تعالیٰ تمہیں واسطہ ہے جناب زہرا سلام علیہ ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما. خدا تمہیں واسطہ ہے جناب زہرا کا، جناب سید مرتضیٰ کا، جناب پنجتن پاک کا، وارلہ ہمیں امام کے حقیقی آوان و انصار میں شمار فرما. وارلہ ہمیں جہاں بھی محب ہے، جہاں بھی عزادار حسینی ہے، جس اس کائنات کے گوشے گوشے میں خدایا بحق حسین، بحق اولاد الحسین سب کی حفاظت فرما. خدا بندہ آپ سے یہی التماس ہے، خدا بندہ تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ظلم ہے، جہاں بھی بربرت ہے، جہاں بھی ظلم کے ایوان ہے، جہاں پہ استعمار کے کارندے ہیں، خدا سب کو نیست و نابود فرما. خدا انقلاب اسلامی کو اور ترقی عطا فرما. خدا بندہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. خدا بندہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. خدا بندہ ہمیں امام زمانہ کے حقیقی پیروان میں قرار دے. خدا بندہ یہ جو مومنین یہاں پہ آئے ہیں، جو جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو خواتین ہیں، خدا بندہ ان کی نیک حاجتوں کو روا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور حلال روزی کمانے کی توفیق عنایت فرما. خدا بندہ ہمیں اے معصومین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. خدا بندہ جو بھی مریض ہے، بیمار ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں، چھوٹے بڑے، اس محفل میں اور بھی حسینی مجالس میں، خدا بندہ سب کی جو درد ہے، جو مرض ہے، خدا بندہ سب کی امراض کو شفا عاجل عطا فرما. یہاں پہ سید حاجی کاظم صاحب کی ہمشیرہ بہت ہی علیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا بندہ ان کی جو یہ بیماری ہے، خدا بندہ بحق حضرت زہرا سلام علیہ بحق وہ شکستہ پہلو جو بیوی کا عجیب منظر تھا، اللہ تعالیٰ سے یہی دست دعا ہے شفیع اور واسطہ دے رہے اس پہلو کا، بیوی کے پہلو کا. بار الہ اس معظمہ، اس مومنہ کی جو یہ مرض ہے، جو یہ بیماری ہے، اس میں شفا عاجل عنایت فرما. خدا بندہ اسے شفا عاجل عنایت فرما. خدا بندہ ہمارے امام کی ظہور میں جلد از جلد تحصیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.